نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جتنے اوصاف رکھے ہیں ان اوصاف میں سے ایک اہم ترین وصف شرم اور حیا ہے۔ حیا کا لغوی معنی دل میں گناہوں سے ہچکچاہٹ کا پیدا ہونا ہے، اور اصطلاح میں حیا دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ باتوں اور ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دے، اور ناپسندیدہ باتیں اور ناپسندیدہ کام اسے برے لگنے لگیں، اور جہاں کہیں بھی وہ ناپسندیدہ باتوں اور کاموں کو دیکھے تو اسے تکلیف ہو۔ تو حیا ایک ایسی خوبی ہے، ایسا وصف ہے جو انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کی وجہ سے بھلائی پیدا ہوتی ہے، یعنی حیا خود بھلائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر خاص خوبی رکھی ہے، شرم و حیا والی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا ذکر کیا، تو وہ جو ان کا واقعہ ہے، جس درخت کے پھل سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا انہوں نے اس کو کھا لیا، تو اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب آدم حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو ان کے جو کپڑے تھے جنتی وہ اتر گئے، اور وہ کپڑے اترنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے شرم محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو حیا جو ہے، شرم جو ہے، انسان کی طبیعت میں موجود ہوتی ہے۔ تو حیا ایک ایسے وصف اور ایسی خوبی کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ باتوں اور ناپسندیدہ کاموں کو برا سمجھے، ان کو چھوڑ دے، اور جہاں کہیں بھی ناپسندیدہ کام اور بری باتیں دیکھے تو اسے تکلیف پہنچے، اس کے دل میں کڑھن پیدا ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے انسان میں خیر پیدا ہوتی ہے، انسان بھلائی کے کاموں کی طرف لگتا ہے، برائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دونوں دوست ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ اذا رفع احدهما، جب ایک چلا جاتا ہے تو رفع الاخر، دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایمان ہو اور شرم اور حیا نہ ہو۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں شرم اور حیا بھی ہوگی، جہاں شرم اور حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں۔ یعنی جو شرم و حیا والا انسان ہے، تو جو کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے، اس کی دلیل یہ ہوگی، اس کے کمال ایمان کی علامت اور نشانی یہ ہوگی وہ شرم و حیا والا ہوگا۔ اور جو آدمی بے شرم ہے، بے حیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ کامل مسلمان شرم و حیا والا ہوگا، اور جو شرم و حیا والا نہیں وہ کامل مومن نہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات پوچھتے ہوئے، کوئی دین کی بات پوچھتے ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، شرم اور حیا وہیں پہ کرنی ہے جہاں پہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، جہاں خود ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ دین سیکھو، مسئلے پوچھو، علم حاصل کرو، وہاں کوئی شرم و حیا نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو دین کی بات پوچھتے ہوئے تو شرم حیا آئے، اور گالیاں دیتے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے شرم حیا نہ آئے، تو یہ اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کمزوری ہے۔ تو ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین،
4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، رسولوں کی سنت ہیں۔ الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، شرم و حیا انبیاء کی صفت ہے۔ خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، یہ 4 چیزیں انبیاء کی خاصیت ہیں، خصوصیت ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ تو الحیا، شرم و حیا کرنا، یہ انبیاء کی شان ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ تو لہذا جو کسی نبی کے نقش قدم پر جتنا چلتا ہوگا وہ اتنا شرم و حیا والا بھی ہوگا، اور جو شخص جتنا بے شرم بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی نبی کے طریقے سے دور ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں ہر ایک دین کے اندر کسی نہ کسی خاص بات پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شرم و حیا پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ شرم اور حیا اس کے اندر بڑے معنی والی چیز ہے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ القصص کے اندر واقعہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے تو راستے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا رہی تھیں اپنی بکریوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ جلدی گھر چلی گئیں۔ والد صاحب نے پوچھا جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا سارا واقعہ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو نوجوان تھا بڑا شرم و حیا والا تھا، ہماری طرف اس نے دیکھا نہیں، ایک سائڈ پہ ٹھہرا رہا، ہماری بکریوں کو پانی وغیرہ پلا دیا اور پھر جو ہے بکریاں سونپ دی ہمیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہ خوبی دیکھی کہ اچھا شرم و حیا والا لڑکا ہے، بلا کے لاؤ، نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ جو عورت آئی ہے، وہ لڑکی چل کے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ یہ 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت کا ذکر نہیں کیا، قد و قامت کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا ہے تو حیا کا، کہ حیا کے ساتھ وہ عورت چلتی ہوئی آئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ لڑکی اتنی باحیا ہے تو شعیب علیہ السلام کی 10 سال کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر نکاح میں اتنی شرم و حیا والی لڑکی ملتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 10 سال بھی خدمت قبول ہے۔ تو جہاں مرد کے لیے شرم و حیا کا ہونا ضروری ہے، وہیں عورت کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ شرم و حیا والی ہو۔ اور عورت کی خوبی اور اس کا حسن اس کی چمڑے کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کا مالدار ہونا نہیں ہے، اس کا زیادہ ڈگریوں کا حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرم و حیا کا ہونا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارا معیار ہی بدل گیا۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں، نوجوان شادی کا سوچ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو لڑکی چلتی ہوئی آ رہی ہے بڑی شرم و حیا والی ہے۔ اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں گا تو 8 سال خدمت کرو گے اور 10 سال چاہو تو پورے کر لینا، تو اس وقت کے جو نوجوان تھا اس کے ذہن میں کیا ہے کہ لڑکی بڑی شرم و حیا والی ہے، اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ سسر دیکھ رہا ہے کہ جس کو داماد بنانا ہے بڑا شرم و حیا والا ہے، اس کو اپنی بیٹی دے دینی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں جو نوجوان لڑکے ہیں ان کا معیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں پسند کی شادی ہو، چاہے بے شرم ہی کیوں نہ ہو۔ جو بیٹی لیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، ہمارے ہاں اس کا معیار کیا ہے؟ اور ظاہر ہے یہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے، اور شرم و حیا مکمل کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ کا دین ہمیں سکھائے گا۔ تو حقیقتاً شرم و حیا بھی اسی میں سب سے بڑھ کے ہوگا جو سب سے زیادہ دین والا ہوگا، جو سب سے زیادہ دین والی ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا شرم و حیا کہتے کسے ہیں، ورنہ تو اپنا بنایا ہوا ہی ہوگا شرم و حیا، کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ شرم و حیا کی بات ہے، یہ شرم و حیا کی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عام ہے
کہ دین کی بات پوچھیں کہیں گے شرم آتی ہے، اور ویسے جتنی فحش باتیں کرتے رہیں، فحش چیزیں دیکھتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر شرم حیا نہیں۔ تو یہ شرم حیا نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس لیے شرم و حیا کا انسان میں ہونا یہ کمال اسلام اور کمال ایمان کی علامت ہے۔ تو ہمارے دین میں، دین اسلام پہ، ہمارے دین میں شرم و حیا پہ بڑا زور دیا گیا ہے، بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر تھے۔ اتنی کنواری لڑکی نہیں شرماتی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا، ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اپنی کسی قوم کے بڑے آدمی سے شرم کرتے ہو ویسے اللہ سے شرم کیا کرو۔ ماں باپ سے جو آدمی شرم والا ہوتا ہے وہ ماں باپ سے شرم کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہتا ماں باپ کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ جو اس کو بری لگے، نہیں یار یہ بات نہیں کرنی، ابو ٹھہرے ہوئے ہیں، امی ٹھہری ہوئی ہیں، یا کوئی کام ایسا کرنے سے ہچکچاتا ہے کہ امی ابو کو پتہ چل گیا کیا کہیں گے۔ ایسی کوئی بڑا آدمی ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، علاقے کا، آدمی سوچتا ہے نہیں یار اگر میں نے یہ کام کیا تو علاقے میں بات پتہ چلے گی کیا کہیں گے، تو وہ شرم کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے تم دنیا کے اندر بڑے لوگوں سے شرم کرتے ہو ایسے ہی تم سب سے بڑی ذات سے شرم کرو۔ تو جو رب سب سے بڑا ہے اس سے شرم کرنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کہ اللہ سے ویسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سے تو ہم شرم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم کرتے ہو لیکن جیسے شرم کا حق ہے ویسے شرم کرنی چاہیے۔ حضور نے 3 چیزیں بتائیں کہ 3 چیزیں حق حیا کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سر کی اور سر کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرے۔ دماغ میں غلط خیالات نہ آئیں، غلط منصوبے نہ بنائے جائیں، سر کے اندر آنکھیں بھی آتی ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھا نہ جائے، کان بھی آتے ہیں، کانوں سے غلط سنا نہ جائے، زبان بھی آتی ہے، زبان کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو سر اور سر کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرنا ایک۔ دوسرا پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرنا، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، حرام گھونٹ پانی کا نہ جائے۔ پیٹ کے ارد گرد شرمگاہ ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا موت اور موت کے حالات، موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھنا، موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھنا۔ یہ کام جو بندہ کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ سے کما حقہ شرم کی۔ اور پھر بلکہ آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ من ترک الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کی عیش چاہتا ہے وہ دنیا کی عیش کو چھوڑ دے گا۔ اور جس شخص نے کام کر لیا تو یہ اصل بندہ ہے جس نے اللہ سے شرم کی۔ تو ایک شرم کا معنی تو ہمارے ہاں ہے، ایک ہمارے ہاں شرم و حیا کا معنی ہے، ایک اللہ کے نبی نے بتایا۔ ظاہر ہے ٹھیک تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو صحیح معنوں میں ہم دیکھیں کیا واقعی اللہ سے ہم شرم و حیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کو دیکھ کے تو بہت سی باتیں جو منہ میں آتی ہیں نہیں کہتے نہیں یہ بری بات ہے۔ برے کام انسان چھوڑ دیتا ہے معاشرے کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے جن کی وہ عزت کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عزت کی مستحق تو اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ سورۃ الاحزاب میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احق ان تخشاہ، اللہ احق ان تخشاہ۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے تخشاہ کا معنی ہے حیا، کہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے زیادہ شرم کی جائے۔ اللہ کے سامنے آدمی جانے سے حیا کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے۔ تو شرم و حیا یہ انسان کا خاص وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت رکھا ہے۔ اور جو لوگ بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں موبائل کے ذریعے پھیلائی جائے، وہ بے پردگی کے ذریعے پھیلائی جائے،
وہ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کسی طریقے سے بھی بے حیائی پھیلائی جائے، تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کو سخت پیغام سنایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا دیں، گانے کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، تو وہ بھی سن لیں اللہ کا پیغام کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو شرم و حیا کا تقاضا ہے ہم اس کو پورا کریں۔ ٹی وی ہے، موبائل ہے، ہمارے گھروں کی عورتیں پردہ نہیں کرتیں، اسی طرح دیکھنے کی ایسی چیزیں، سننے کی ایسی چیزیں جو انسان کو بے حیا بنا دیتی ہیں۔ افسوس کا عالم یہ ہے، آج ہمارے ہاں اوپن مائنڈ بننے کے چکر میں بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں۔ جو ماں باپ کے سامنے اکڑ گیا، نافرمانی پہ آ گیا، تو کہتے ہیں اس کے اندر تو کانفیڈنس، اس کا کانفیڈنس لیول چیک کرے جی، اس نے بات بڑے کھول کے کہہ دی۔ یعنی بے غیرتی اور بے شرمی کو، نافرمانی کو تعبیر کیا جاتا ہے اوپن مائنڈڈ انسان سے اور کانفیڈنس سے، جس کے اندر بڑا کانفیڈنس ہے۔ تو یہ نئی نئی اصطلاحات آ گئیں مغرب کی، جنہوں نے مسلمانوں کو ناکارہ کر دیا، اور آج کا نوجوان وہ ان راستوں پہ چل کے، ان طریقوں پہ چل کے خوش ہوا پھر رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو مغرب کا دکھایا ہوا راستہ ہے، جو شیطان کا اور انسان کے نفس کا دکھایا ہوا راستہ ہے، اگرچہ بظاہر تو بڑا روشن ہے، اس راستے بظاہر تو بڑے جو ہے وہ بیل بوٹے ہیں اور بڑے ہی خوشنما قسم کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ راستہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں اندھیرا کنواں ہے، وہاں جہنم کا گڑھا ہے۔ وہ راستہ جو ہمیں خاردار معلوم ہوتا ہے، کانٹوں سے بھرا، تکلیفوں سے بھرا اور اجڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس راستے کا اختتام جہاں پہ ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دکھایا ہوا اور بتایا ہوا راستہ کون سا ہے، پھر ہم اپنی پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو عزم آپ نے میرے اندر ڈال دیا، جو ارادہ میرا بنا دیا، اب میں نے آپ کی توفیق سے ارادہ بھی کر لیا، اب مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری کہی گئی سنی گئی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں شرم اور حیا کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔